ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں حامد میر صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اس کا عنوان ہے بے بس پارلیمنٹ کا نوحہ۔ کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، کئی آرمی چیف آئے اور چلے گئے، لیکن لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ 2016 میں آرمی چیف بنے تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 3 مختلف حکومتوں کے ساتھ مل کر کوششیں بھی کی، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ جنرل باجوہ 6 سال میں یہ مسئلہ حل نہ کر سکے تو کیا نیا آرمی چیف اگلے 3 سال میں یہ مسئلہ حل کر سکے گا؟ سوال یہ ہے کہ ہم سب اس مسئلے کے حل کے لیے آرمی چیف کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وجہ بڑی واضح ہے۔ یہ مسئلہ فوجی حکومتوں کے دور میں شروع ہوا اور سیاسی حکومتیں بھی اس مسئلے کے حل کے لیے فوج کی طرف ہی دیکھتی ہیں۔ موجودہ حکومت نے پچھلے ماہ پارلیمنٹ سے کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2022 منظور کرایا، جس کے تحت جبری گمشدگی کو جرم قرار دیا گیا اور جبری گمشدگی میں ملوث افراد کے لیے قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی۔ یہ وہی بل ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں قومی اسمبلی سے منظور کرا کے سینٹ کو بھیجا گیا تو راستے میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس بل میں یہ دفعہ بھی شامل تھی کہ اگر کوئی کسی ادارے پر جبری گمشدگی کا الزام ثابت نہ کر سکے تو اسے 5 سال قید اور جرمانے کی سزا ملے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کو مسترد کر دیا، لہٰذا شہباز شریف کے دور حکومت میں ان کے ایک اتحادی اختر مینگل اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مل کر اس متنازع دفعہ کو بل سے نکلوا دیا اور کچھ عرصے کے بعد اعظم نذیر تارڑ بھی وزارت قانون سے نکل گئے۔ اس بل کی منظوری کے بعد بھی بلوچستان میں نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جو موجودہ پارلیمنٹ کی بے بسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ نے گزشتہ سال ایک صحافی مدثر نارو کی گمشدگی پر مقدمے کی سماعت شروع کی تھی۔ مدثر نارو کو اگست 2018 میں فیس بک پر انتخابات کے بارے میں ایک متنازع جملہ پوسٹ کرنے کے بعد غائب کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے جواب طلب کیا۔ عمران خان نے عدالت کو یقین دلایا کہ مدثر نارو کو جلد بازیاب کرایا جائے گا۔ عمران خان عدالت کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ ان کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ عدالت نے ان کو بھی طلب کیا۔ شہباز شریف نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ وہ مدثر نارو کو بازیاب کرائیں گے۔ عدالت میں انہوں نے مدثر نارو کے 4 سالہ بیٹے سچل اور اس کی بوڑھی دادی سے بھی وعدہ کیا کہ مدثر واپس ضرور آئے گا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اگلی پیشی پر وزیر اعظم صاحب عدالت نہیں آئے اور مدثر نارو کی والدہ روتی پیٹتی رہ گئی۔ ایک عدالت میں 2 وزرائے اعظم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ لاپتہ افراد کے مسئلے نے اس ملک کی پارلیمنٹ کو نہیں بلکہ قانون کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ بلوچستان کے علاقے کوہلو سے تعلق رکھنے والی ایک سکول ٹیچر زرینہ مری 2005 سے اپنے شیر خوار بچے سمیت لاپتہ ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مسعود جنجوعہ 2005 سے لاپتہ ہیں۔ ان کی اہلیہ آمنہ مسعود جنجوعہ 17 سال سے خاوند کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں دھکے کھا رہی ہیں، لیکن انہیں انصاف نہ ملا۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ایک سرکاری ملازم تھے، 2009 سے غائب ہیں۔ ان کی بیٹیاں اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوان ہو گئیں، لیکن انصاف نہیں ملا۔ ذاکر مجید بلوچ انگریزی ادب کا طالب علم تھا، 2009 سے لاپتہ ہے۔ اس کی والدہ کو میں کبھی کوئٹہ، کبھی کراچی اور کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر دھکے کھاتے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جس ریاست کو مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بددعائیں دیں، اس ریاست کو کیسے چین نصیب ہو سکتا ہے۔ علی اصغر منگلزئی کا اغوا اکتوبر 2001 میں ہوا تھا۔ وہ ایک درزی تھا، اس نے کسی مشکوک آدمی کے کپڑے سیے تھے، اسے ایک ساتھی سمیت اٹھا لیا گیا، بعد میں ساتھی کو چھوڑ دیا اور علی اصغر منگلزئی 21 سال سے غائب ہے۔ ان کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں بھی منگلزئی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ پچھلے سال ایک نوجوان شاعر تابش وسیم بلوچ کو غائب کیا گیا تو میرے سمیت کئی صحافیوں نے اسے فوری طور پر کسی عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر جب بلوچستان میں لاپتہ افراد کو مار کر ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینکنے اور جعلی مقابلوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز نے گورنر ہاؤس بلوچستان کے باہر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا۔ اس احتجاج کو ختم کرانے کے لیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کوئٹہ پہنچے۔ مظاہرین نے انہیں 50 لاپتہ افراد کی ایک فہرست دی اور صرف یہ مطالبہ کیا کہ انہیں جعلی مقابلے میں مارنے کی بجائے کسی عدالت میں پیش کیا جائے۔ وفاقی وزراء نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور کئی ہفتے تک جاری رہنے والا مظاہرہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن بعد 50 لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تابش وسیم بلوچ کی ایک مقابلے میں ہلاکت کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کے باعث ریاست اور اس کے اداروں کے خلاف غلط فہمیاں اور عدم اعتماد بڑھ رہا ہے۔ اب یہ کہہ کر معاملہ ختم نہیں کیا جا سکتا کہ تمام لاپتہ افراد دہشت گرد ہیں۔ اگر سب دہشت گرد ہیں تو پچھلے کچھ عرصے میں بہت سے لاپتہ افراد کو رہا کیوں کیا گیا؟
लापता अफराद की बाजियाबी का ताल्लुक आईन और कानून की बालादस्ती से है। पार्लियामेंट ने यह मसला हल करने के लिए क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 मंजूर किया। बिल मंजूर कराने वाले वजीर कानून की कुर्बानी भी दे दी गई। अब इस बिल पर अमल दरामद कराया जाए। जनरल बाजवा के दौर में जो मसला हल ना हो सका, उस मसले को नए आर्मी चीफ अपने लिए चैलेंज समझे। नए आर्मी चीफ को ये तासुर ख़त्म करना होगा कि वो पार्लियामेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो लापता अफराद का मसला हल करें और कौम की माओ बेटियों की दुआएं लें, तो हम आपको सल्यूट करेंगे।